وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات اور دلہا بنا بیٹا، میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کرو گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یار اب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا۔ مختلف سوچ آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ کہ یہ اپنے گھر میں یہ کہہ دے کہ یہ نہ ختم کرو۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتے ہو گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہا مگر مجھے گوارا نہ ہو سکا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہو گیا، یہ نہ مرد ہے، اس سے شادی اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہیں کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک پڑتی ہی نہ میری زندگی برباد ہوتا نہ اس کی ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی، شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ ہے صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی چل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے بات کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ، بس ایک بار سوچا تھا کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، اس کا فون پر جو عشق تھا اس نے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے، میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا، کھانا باہر سے کھاتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھو، میں نے کہا پوچھو، میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو اس پہ بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنے دماغ پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، نوسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چلا گیا، خود کو پرسکون رکھا، وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لے کر میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر۔ میں اسے ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ساری کی ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو۔ میں نے کہا مجھے قریب نہیں آنے دیتی، وہ بھی معاف کیا، لیکن اب تو کچھ نہیں، تم نے حد پار کر لی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہی تھی۔ میں اس سے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی جواب دیا ہوتا۔ پھر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ یار تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ لیا اور کھایا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی اور کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ۔
एक दिन के लिए मैंने कहा चलो ठीक है, छोड़ कर आता हूँ। फिर मैंने उसके साथ पैकिंग करवाई और उसके अम्मी के घर छोड़ कर आया। एक दिन के बाद मैंने सोचा कि आज उसकी अम्मी की फ़ोन के आने से पहले मैं खुद उससे लेने जाता हूँ। तो मैं चला गया उससे लेने के लिए और वहाँ से मुझे पता चला कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। मैं वहाँ गया, देखा तो वो उसी मर्द के साथ थी, पार्लर से जा रही। मैं भागता के उसे रोक सकूं, लेकिन वो लोग मुझे पहले ही निकल चुके थे। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फैसला कर लिया था कि अब उसकी अम्मी को बता के उसे तलाक देता हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। अगली एपिसोड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।